بھائی وہ ہم لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں, وہ پکچر کے ہیرو کو دیکھتے ہیں, کپٹیا میں آتے ہیں, بائک پر بیٹھتا ہے, جو سٹائل اس کی ہے وہ یہاں سٹائل کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں, یہ اس طرف بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی بال نہیں, یہ علاقہ غریب, بھائی پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکات کا مستحق, اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا اور گھومے, اور پھر کیا کرے گا معلوم, تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا کپٹیا میں ایسا ہوتا. یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا, آج کل وہ ہمارے جوان جینز پہنتے, جینز سمجھتے ہو نا, پہنو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے ہیں. یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے, وہ جینز پہنے گا, یہاں سے پھٹی ہوگی, یہاں سے پھٹی ہوگی. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا, میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا, میں نے ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینز پہنا ہوا, یہاں پھٹی یہاں پھٹی. میں نے کہا اے بھائی ذرا کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی, تو اتنا بھکاری کی طرف. تو کہا قاری صاحب وہ اب وہاں تو گجراتی چلتی ہے. مجھے کہتا ہے ہو تھئی گیو, سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا تمہیں کیم منے بھکاری کہو چھو, یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینز پھٹی ہوئی ہے. تو یوں دیکھا, کہا قاری صاحب آج ایک بازار ماں تھی 2000 روپیہ نہیں خریدی, یعنی 2000 روپے کی آج ہی تو خرید کے لایا ہوں. تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا, پھٹی ہوئی جینز دیا. اب سننا کپٹیا والوں کو, ناراض مت ہونا. اس نے جو جواب دیا, کہا قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم, آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے. کہا ایک پکچر آئی, پھر اس نے نام لیا, میں بھول گیا, کوئی ہیرو کا نام لیا. کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی, اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی؟ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا, ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی. کیا عالم ہے بھائی. میرے دوستو ایک ایکٹنگ کر رہا ہے, پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے. ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ, اللہ کی قسم ڈھونگ ہے, اللہ کی قسم جھوٹ ہے. آپ بالی ووڈ میں جاؤ, ہالی ووڈ میں جاؤ, اللہ کی قسم یہ شیطان ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے. ارے کرنے والا بیوقوف, اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف. قربان جاؤ ہمارے نبی پر, بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں پڑھوں گا آپ کو بھی پڑھنا ہے. چلو پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے. یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے, اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. چلو اس سے بڑی بات بتاؤ, لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو نعرہ تکبیر. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے. پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ کھڑے, فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا اور ہمارے پیارے بیٹے, دل خوش ہو جائے گا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. دائیں طرف حضرت ابو بکر,
सुभान अल्लाह। बाईं तरफ हजरत उमर। सच बताओ ये काफले से बढ़कर कौन सा काफला होगा? बीच में नबियों के नबी, दाईं तरफ सिद्दीकों के सिद्दीक और बाईं तरफ फारूकों के फारूक। अच्छा, जा रहे सफर में तीनों के तीनों जा रहे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाईं तरफ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, सफर में जा रहे, जंगल का रास्ता है, सन्नाटा है। आवाज आई, बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो, उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। आवाज आई, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, आवाज आई। हजरत अबू बकर उमर को देखे, उमर तुम बोले? उमर ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी सुना। हजरत उमर ने कहा आप बोले? हजरत अबू बकर ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोला, मालूम नहीं कहाँ से आवाज आई होगी, चलो आगे चले। अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते जा रहे। हजरत अबू बकर उमर 3 कदम आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने, ये आवाज कहीं और से आ रही है। हजरत अबू बकर यूं आगे बढ़े, हजरत उमर यूं आगे बढ़े, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल ये आवाज आ रही है, पहले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमने नहीं कहा, लेकिन ये आवाज हमने सुनी। अल्लाह के रसूल आपने भी सुनी? सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी मुस्कुराए, और जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर क्या फरमाया? ये बहुत बड़ी किताब है तफसीर रूहुल मानी, अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुस्कुरा कर फरमाया हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर तुम्हें नहीं मालूम, ये सामने जो पत्थर है, सामने जो पत्थर है, ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। यानी हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? कपटिया वाले जरा जोर से बोलेंगे, कौन पहचान रहा है? एक बहुत बड़ा वाक्य है, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया। बोलो कहां पर? सुन रहे हो ना आप लोग? दावत में बुलाया गया। अच्छा, हमारे नबी तशरीफ फरमाए, खाना लग गया। अरे बोलो खाना। लेकिन सहाबाए किराम की आदत थी जब तक हमारे नबी खाना शुरू न करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है, और दावत देने वाली एक यहूदिया औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है। बोलो खाने में, बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा, सारे साहबा किराम इंतजार कर रहे कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूं लुकमा उठाया। बोलो यूं लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और जबान से वो लुकमा लगा। जैसे होठ और जबान से लगा, वो लुकमे के अंदर से आवाज आई, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को। ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। उस लुकमे में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है। हमारे नबी ने वो लुकमा जमीन पर रखा और सारे सहाबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है। यहाँ उलमाए किराम ने एक सवाल उठाया है, बहुत दिलचस्प सवाल है। भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और ज़बान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। सुभान अल्लाह, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल, अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चूमना चाहे,
ارے وہ بے جان پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں. ارے کپٹیا والو، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے، ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے؟ بتاؤ کون کون محبت کرتا نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یعنی جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کا کو اوپر کرتے. یعنی کیوں ہاتھ کیوں اوپر کرتے؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا. مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا. بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا. کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا. ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے، ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا. ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے، کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا تو میرے پیارو جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکات بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ میری عمر 52 سال کی ہوگی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائیڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائیڈ میں ہٹو. یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی. سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گے نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. میرے پیاروں آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج عجیب معاملہ ہے مولانا، جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے.
شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے، شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے، شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ، ارے بولو، اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے، اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں۔ ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے۔ آمین۔ ابھی یہ جو ہمارے دل خیر آبادی نے جو باتیں کہی نا، جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب، بریلوی سے کیا مطلب، اہل حدیث سے کیا مطلب، بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا، کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا، مولانا آپ سنی ہے، آپ دیوبندی ہے، آپ بریلوی ہے؟ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں۔ اور کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا، میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا، میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے۔ آمین۔ بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا، کھانے کا انتظام کہاں لکھا؟ کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں، اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے، تو یہاں الٹا معاملہ ہے، جنازہ روک کے رکھا۔ مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام، میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا، جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں، چاہے پوری دنیا ہاں کہے، اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے، چاہے پوری دنیا منع کرے۔ جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ کو ایک بات سنا دو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤں ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا؟ بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا، تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا، بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے، بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے، دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، بولو کسی دن، اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں، ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا۔ اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے، اوہو اللہ اکبر، پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے، تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا۔ ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے، سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا، بس مسجد ویسی ہوتی تھی، اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا، ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی۔ اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن، اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے۔ اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ماں بالو کا یبن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا اللہ اکبر۔ اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیارو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا، آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی، اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی، اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا۔ اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا۔ میرے پیاروں آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے؟ نہیں ہاں بولو نا، 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ، بس، اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت نہیں۔ اشرف اب تھک گئے، یہ لوگ تھک گئے نا، آپ لوگ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو، اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ کی۔ آپ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے قیامت آئے گی؟ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ بولو سبحان اللہ، اور پورا مجمع بولے قیامت ہے۔ سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ۔ قیامت میں سب جمع ہوں گے، بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے، بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گی۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی، اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی، اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں، کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو۔ ایک کپٹیا والو جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا، سب سجدے میں۔ بھائی اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو۔ بولو کس کو سجدہ کر رہے؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ۔ اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات
جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تم نماز پڑھتے جاؤ گے, میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. چلو بولو, میدان میں سے سب نمازی چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا, کہاں چلے گئے؟ جنت میں. بچے کون میدان میں؟ بے نمازی. بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے, ہماری عورتوں کو بھی, ماؤں کو بھی, بہنوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, آپ کو بھی, میرے کو بھی, تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے, تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی. اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو, اے سجدہ کرو, کیونکہ کبھی فجر پڑھا, کبھی ظہر پڑھا, کبھی نہیں پڑھا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا, یہ جو کمر ہے نا, کمر کا حصہ, اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے. وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا, وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے, اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو. اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا. وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا, اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ اللہ آگ لگی, اللہ اللہ لوہا جل رہا ہے, اللہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اللہ ارے وہ روئے گا, خون کے قطرے ٹپکیں گے, اللہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے, تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا. اے کپٹیا والوں, بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں, یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا, میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے, کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی, ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا, تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا, اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی, اذان کی آواز تیرے کان میں آئی, اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی, تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا, تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا, تو تندرست تھا, تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا, اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے, ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو. میرے دوستو, اس لیے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے, اور بے نمازی, ارے بولو نا, بے نمازی. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں. یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولنا, قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر 29, سورہ قلم, رکوع نمبر 2, پارہ نمبر 29, سورہ قلم, رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی, بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو, سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی, ان کے چہرے پر لعنت ہوگی. اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا, کرنے نہیں دوں گا, جہنم کے حوالے. اس سے کپٹیا والوں, یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی, بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کی مرضی ہے, کیونکہ بڑے بڑے علماء نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی. کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, نہیں بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ, اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری. کیا کرتے معلوم, پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل, پھر چوتھے میں کم, پانچویں میں کم, چھٹے میں کم, پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو, جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں. بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا, ارے امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے, 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا.